بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا کہ میں اس قوم کے تب تک حالات نہیں بدلوں گا جب تک وہ قوم اپنے حالات بدلنے کو تیار نہ ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ آج دیکھیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے نہیں، کچھ ضروری باتیں ہیں آپ سے کرنی ہیں اور کر کے میں رخصت ہو جاتا ہوں۔ سوال یہ ہے کیا آپ جو سنیں گے کیا اس پر عمل کریں گے کہ نہیں؟ میں یہاں پر ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ بھی تقریر کر دوں، ہو سکتا ہے 1.25 گھنٹہ بھی تقریر کر دوں، لیکن میری تقریر بیکار ہے جب تک آپ عمل کے لیے تیار نہ ہوں۔ جی بیکار اس معنی میں ہے، علامہ ارشد القادری علیہ رضوان فرمایا کرتے تھے جس جلسے سے کوئی تحریک پیدا وہ جلسہ بانجھ ہوتا ہے، جس طرح بانجھ اولاد سے نا امید، اسی طریقے سے وہ جلسہ عمل صالح سے نا امید۔ تو کوشش یہ کریں یہاں پر بیٹھنے والے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کئی جلسے سنے، جی بچوں خاموش بیٹھ جاؤ، یہ آپ ہی کے بچے ہیں، آپ ہی کے گھر کے بچے ہیں، یقیناً ان کے ماں باپ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر ہوں۔ تربیت بچوں کو دیں کہ کس طرح سے محفل میں بیٹھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہی عمر ہے ان کی سدھرنے کی۔ جی اس پر اگر آپ نے لاپرواہی کر دی تو پھر یہ آپ کے نہ تو کسی سید کے پاس چلے جائیں یا کسی پیر کے پاس چلے جائیں، کسی میاں کے پاس چلے جائیں، تعویذ بنوا لیں، کسی تعویذ سے سدھرنے والے نہیں۔ انہیں اگر بچوں کو یا ہماری قوم کو کوئی سدھار سکتی ہے چیز تو وہ آج بھی رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ بے شک بے شک۔ ان بچوں کو آپ جب محفل میں بھیجا کریں تو اس کو ادب بھی بتایا کریں کہ بیٹا محفل میں بیٹھنے کا ادب یہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالی ہمیں محفل کے آداب عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں ان سے میری درخواست ہے اگر مطمئن ہوں تو تھوڑا آگے آ جائیں، وہاں سیٹیں خالی ہیں کچھ وہاں پر، اگر مطمئن ہو تو، ورنہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ سن تو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم نافع عمل صالح عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ نا وہ شعر ہے کہ عشق کا مزہ تب ہے جب دونوں طرف وہ آگ برابر لگی۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہاں پر بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کئی جلسے سن لی، بے شک بے شک۔ بے شمار جلسے سن لیے، لیکن جب تیور خاص والوں جب آپ گھر جائیں اور سوئیں چادر اوڑھ کر تو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا، ایک سوال کرنا، یہ میں آپ کو کام دے رہا ہوں، یہ میری تقریر کا ایک میسج ہے۔ ابھی 2-4 منٹ جو بھی مجھے بولتے ہوئے ہو گئے، یہ ایک میسج ہے۔ جب چادر اوڑھ کر لحاف کے اندر منہ کریں تو اپنے آپ سے پوچھئے گا کیا کوئی ایک جلسہ بھی ہمیں سدھار سکا؟ واہ بہت گہری بات ہے۔ ہم نے بہت سے مولاناؤں کو سن لیا، بہت سے اماموں کو سن لیا، بے کیا شک بے کسی شک۔ ایک امام کسی ایک مولانا کی بات ہماری زندگی سدھارنے کے لیے کافی رہی؟ سوال کریے گا اپنے آپ سے، اس لیے کہ انسان دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہے، خود سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ بڑے سے بڑے جج کے سامنے، کلکٹر کے سامنے، دنیا دار کے سامنے، بڑے سے بڑے ایم پی ایم ایل اے کے سامنے، راجے مہاراجاؤں کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن وہ کتنا ہی بڑا جھوٹا ہو خود سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب آپ سوئیں تو سوال کریں، خود سے سوال کریں، میری عمر 20 سال ہے، 30 سال ہے، 40-50 سال، کیا کوئی 1 سال بھی، کیا کوئی 1 مہینہ بھی، کیا کوئی 1 ہفتہ بھی، کیا کوئی 1 دن بھی، کیا کوئی 1 گھنٹہ بھی، کیا کوئی 1 منٹ یا 1 سیکنڈ بھی ایسا گزرا جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوا؟ سوال کریے گا اپنے آپ سے، اگر جواب ہاں میں آئے تو مبارک ہے، مبارکباد ہیں آپ، بے شک۔ قابل مبارکباد ہیں آپ، اور یقیناً اگر جواب نہ کی صورت میں آئے تو پھر تیاری کیجیے، اس لیے کہ جس بستر پر آپ سو رہے ہیں
बुजुर्ग फरमाते हैं वो छोटी मौत है, اللہ اس لیے کہ جب آپ سوئیں گے تو آپ سوئیں گے، لیکن جب اٹھیں گے کسے پتا ہے کہ کتنے اٹھیں گے؟ بڑی بڑی دن کی تیاری کر کے سونے والے نہ اٹھ سکے، بڑے بڑے پیغام رساں اور بڑے بڑے تمغے والے تاج والے جب سوئے تو سوتے رہ گئے، انہوں نے سوچا کہ صبح اٹھیں گے تو توبہ کریں، صبح اٹھیں گے تو یہ کام کر لیں گے، صبح اٹھیں گے تو فلاں کو راضی کر لیں گے، نہ اٹھ سکے۔ آپ کی زندگی کی ڈور سلامت ہے، ہمارے بزرگوں نے سونے کے آداب بتائے ہیں، سرکار کی حدیث پاک ہے، اور سونے کی دعائیں ہمارے لیے سرکار نے ارشاد فرمائی ہے، مرحمت فرمائی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو تربیت دیں، آپ خود دیکھیں کہ آپ جب سوئیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سوئیں، بے شک اس لیے کہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ اٹھ سکے گا کہ نہیں اٹھ سکے گا۔ زندگی کی ڈور بڑی نازک ہے۔ اب ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ دو بڑی ذمہ داری، ایمان لانے کے بعد، توجہ چاہوں گا، ایمان لانے کے بعد ہمارے اوپر دو بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ آپ اسی عقیدے کے پیرو ہوں جو عقیدہ سلف و خلف سے چلا آ رہا ہے، بے شک جو عقیدہ ابو بکر کا تھا، بے شک بے شک جو عقیدہ حضرت عمر فاروق اعظم کا تھا، جو عقیدہ عثمان غنی کا تھا، بے شک جو عقیدہ مولائے کائنات علی شیر خدا کا تھا، بے شک اس عقیدے پر رہے۔ اور اس عقیدے کی اگر اور توضیح کر دی جائے تو یہاں پر رک کر کے میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ اگر دو بڑے خاندانوں میں لڑائی ہو جائے تو شریف لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جھنجٹ میں پڑتے ہی نہیں، بولے یہ جانے ان کا کام۔ اچھا اور اس کو آسان کر دوں، اگر والد میں اور چچا میں اگر لڑائی ہو جائے، خدا کرے میں وہیں پہنچوں جہاں میرا ذہن جا رہا ہے اور جہاں پہنچنے، بے شک بے شک اگر آپ کے والد اور آپ کے چچا میں لڑائی ہو جائے تو شریف بچوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ لڑائی بڑوں کی ہے، ہمیں اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک بے شک بے شک صحابہ کے درمیان کیا ہوا، اہل بیت اکرام کے درمیان کیا ہوا، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ بے شک آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ سبحان آپ اللہ کو سبحان یہ اللہ کہنا پڑے گا، اور جب تک آپ مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ صحابہ سے بھی محبت کرنے کو تیار نہ ہو جائے اور اہل بیت سے بھی محبت کو بے کرنے کو شک تیار بے نہ شک ہو بے جائے۔ شک مجھے تکلیف ہوتی ہے، اہل سنت کا شیرازہ بکھیر دیا، ایک تو ساری دنیا ہمیں قتل کرنے کے در پر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ میری امت کو ہلاک برباد کرنے کے لیے ایسے اکٹھا ہو جائیں گے جیسے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر میری امت کو ختم کرنے کے لیے ہلاک اور برباد کرنا۔ اور آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملے ارشاد فرمائے 14 صدیاں گزر گئی، لیکن واہر رسول واہر آمنہ کے لال آپ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ ہاں میرے امتی عقیدے میں بھی الگ ہوں گے، میرے امتی ہوں گے، ان کے درمیان میں عقیدے کو لے کر کے اختلاف ہوگا، اہل بیت کو لے کر کے اختلاف ہوگا، اصحاب اکرام کو لے کر کے اختلاف ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ اولیاء اللہ کے درمیان ماننے پر اختلاف ہوگا۔ لیکن یاد رکھو جب جب تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو، جب جب تمہیں شیطان بہکانے کی کوشش کرے، اپنے رسول کا ارشاد اپنے ذہن میں، دل میں، دماغ میں ڈال لینا اور سر جوڑ کر بیٹھ جانا، اس لیے کہ جو قوم جو سماج سر جوڑ کر بیٹھ جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلاک اور برباد نہیں
نہیں کر سکتے. ہائے 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 واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت یاد رکھیے، یاد رکھیے صحابہ، یاد رکھیے اہل بیت، صحابہ اکرام اس مبارک جماعت کا نام ہے کہ جب تمہارے اور میرے رسول کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہ تھا، تمہارے اور میرے رسول کو معراج جانے کے اقرار پر تصدیق کرنے والا کوئی نہ تھا، تو پورے جزیرہ نما عرب میں سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق کرنے والی ذات ابو بکر کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں یہی وہ ابو بکر صدیق ہے. اللہ بے شک اکبر بے شک. کبیرہ، جنہوں نے رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ابو بکر میں اللہ کا رسول. پھر ارشاد فرمایا کیا ہمارا خدا ایک نہیں ہے؟ کہا ہاں ہمارا خدا ایک ہے. کہا یا رسول اللہ جب خدا بھی ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہم آپ کا نام چھپ چھپ کے کیوں لیتے ہیں؟ یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے میں حتیم کعبہ پر کھڑا ہو کر کے آپ کے نام کا اور آپ کے ناموس کے نام کا نعرہ لگا. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رسول کے صحابی. اب آپ ماحول کا جائزہ لیجئے. میں نے ایک چیلنج حضرت ابو بکر نے جو کہا تھا کہ میں حتیم کعبہ پہ چڑھ کے یا رسول اللہ آپ کے ناموس کا نعرہ لگانا چاہتا ہوں، اس وقت ماحول کیا تھا یہ علماء بتائیں گے، یہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے بتائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق قبیلہ تمیم کے فرد تھے اور قبیلہ تمیم انہی لوگوں میں تھا اللہ اکبر کبیرہ جنہوں نے رسول اللہ سے دشمنی مول لی. خاندان سے بغاوت کا مطلب جانتے ہیں؟ خاندان سے بغاوت کا مطلب جانتے ہیں؟ نہ کوئی اس کے گھر دعوت دینے جائے گا، نہ اس کی دعوت کھائے گا. سماجک بائیکاٹ ہوتا ہے، خاندانی بائیکاٹ ہوتا ہے. لیکن باہر حضرت ابو بکر صدیق آپ کے دل پر رسول کی محبت کا سچا ٹھپا. آپ نے خاندان کی برائی لینا برداشت کی اور دل میں یہ سوچا کہ آج میں اپنے قبیلے کی برائی لے لوں گا لیکن کل قیامت میں رسول اللہ کے سینے سے بھی میں ہی لگوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر صدیق نے جس وقت یہ جملہ بولا تھا کئی مرتبہ سرکار نے روکا، ابو بکر نہیں ابھی وقت نہیں آیا، لیکن جب عشق سر چڑھ کے بولتا ہے تو انسان جان بے کی شک پرواہ بے نہیں شک کرتا. سبحان اللہ. جب عشق سر چڑھ کے بولتا ہے تو انسان جان کی پرواہ. مثال دوں، جب دنیاوی لڑکا کوئی دنیاوی عورت سے محبت کرتا ہے، دیکھو کیا کیا نہیں کرتا، کیا کیا نہیں کرتا. کھانا اس کے لیے چھوڑ دے، پینا اس کے لیے چھوڑ دے، باپ کو اس کے لیے چھوڑ دے، ماں کو اس کے لیے چھوڑ دے، رشتہ داروں کو اس کے لیے چھوڑ دے، اپنی جائیداد جو حصے میں آنی تھی چھوڑ کے چلا جائے. ارے جب مجازی محبت کا عالم یہ ہے کہ بندہ کچھ دیکھتا نہیں اس میں اندھا ہو جاتا ہے تو پھر حقیقی محبت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں ہاں محبت کی مثال اگر آپ کو سمجھنی ہے تو جانے کی دور ضرورت رہی. دیکھو مکے کی باتی ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، حضرت بلال کا ننگا بدن ہے، سینے پہ بھاری پتھر رکھا ہے، امیہ بیٹھا ہے سینے پہ چڑھ کے اور امیہ کہتا ہے بلال میری تیری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، بس صرف سوال یہ ہے کہ تو نبی سے محبت کرنا چھوڑ دے، نبی کا نعرہ لگانا چھوڑ دے. اگر تو یہ کام کر لے گا دیکھ تیرے زخموں پہ نمک، زخموں پہ جو ہے مرہم لگانے کے لیے میں تیار ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بلال نے نہیں دیکھا کہ میرا ننگا بدن ہے، حضرت بلال نے نہیں دیکھا کہ میرے جسم پر زخم لگے ہیں، حضرت بلال نے نہیں دیکھا کہ کوڑوں سے سارا جسم زخمی ہو گیا، حضرت بلال نے نہیں دیکھا سینے پہ بھاری پتھر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بریلی کی زبان میں بولے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد میں مزہ نازے دوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. سید ریحان میاں صاحب قبلہ معظمی، سید ریحان میاں صاحب قبلہ معظمی. جب عشق سر چڑھ
بولتا ہے، جب عشق سر چڑھ کے بولتا ہے تو انسان اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر ساری حدوں سے گزر جاتا ہے۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، لائق مبارکباد ہیں، قابل مبارک بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا 80% گزار دیا، لیکن نوجوانوں تمہاری ابھی 80% زندگی باقی ہے۔ بے شک بے شک اس پہلو میں جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے نا؟ لیفٹ سائڈ میں ہوتا ہے دل۔ دل کی خاصیت یہ ہے، حضرت نواز شبیر صاحب میرے بڑے کرم فرما ہیں اور ایک بہت بڑے ادارے جو کئی سالوں سے دین و سنیت کا مسلک کا کام کر رہا ہے، مدرسہ ابواب العلوم، اور میں بڑی عزت کرتا ہوں، اور جو دین کا کام کریں ان کی تو عزت کرنی چاہیے، ہمارے اوپر لازم ہے۔ استاذ العلماء بھی ہیں، استاذ الحفاظ بھی ہیں، استاذ القرہ بھی ہیں، کئی سارے شاگرد بھی ہیں، ڈھیروں سارے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، خیریت والی عمر۔ یہ جو دل ہوتا ہے اس کی ایک خاصیت ہے، یہ صرف ایک کو دیا جاتا ہے۔ نوجوانوں سن رہے ہو؟ یہ دل، اس کی خاصیت ہے، آپ اس کو کبھی پرکھنا ہو تو پرکھ لینا، اگر یہ خالی ہو تو اس کو پرکھ لینا، ایک کو دیا جاتا ہے، سبوں کو نہیں دیا جاتا، بے شک بے شک ہے نا؟ اچھا، اب نوجوانوں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ دل ایک ہے اور ایک کو دیا جاتا ہے، اب آپ کے ہاتھ میں، میں دیکھو بالکل صاف ہوں، چون چرا چونکہ یوں تھا ایسا بولنے کا عادی نہیں، میں بول رہا ہوں یہ دل ایک کو دیا جاتا ہے، چاہو تو اپنی گرل فرینڈ کو دے دو اور چاہو آمنہ کے لال کو دے دو، بے شک بے شک ایک کو دیا جاتا ہے۔ اب چاہیں جسے دو، دونوں کے اثرات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ نے دنیا میں کسی گرل فرینڈ کو دل دیا تو یہ دل تمہیں رسوا کرائے، یہ دل تمہارے خاندان کی بے عزتی کا سبب بنے، یہ دل تمہارے ماں باپ کی نگاہیں نیچی کرنے کا ذریعہ بنے۔ غالب نے کہا تھا نا، جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں، بے شک محبت تو غالب نے بھی کی، غالب نے محبت کی عورت سے تو اس نے کہا جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں، لیکن ایک بریلی کا احمد رضا ہے، اس نے دنیا کی کسی عورت سے محبت نہیں کی، مدینے والے سے محبت کی، اور کہا جان اللہ اکبر کبیرہ، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ غالب نے کہا تھا جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں، دوسری طرف امام احمد رضا بولے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، غالب اس کی گلی میں جانا نہیں چاہتا، بے شک غالب اس کی گلی میں جانا نہیں چاہتا، اور امام احمد رضا مدینے کی گلی سے آنا نہیں چاہتا، اور یہ کہتا ہے احمد رضا کہتا ہے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر جا پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا، بے شک بے شک ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ ایک ہی جملے میں سب کچھ بولتے ہیں، کیا دنیا دار لوگ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر جا پڑو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے اور ٹھوکریں کھانے سے بچنا ہے تو ان کے در پر جا پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، دنیا میں آنے والے تو بہت آئے لیکن کامیابی اللہ اکبر کبیرہ، بلندیاں اللہ اکبر کبیرہ، عظمتیں اسے ہی ملی جو نبی کا عاشق تھا۔ بے شک بے شک اور جب نبی کے عشق کی بات آتی ہو سکتا ہے کوئی محفل ایسی ہو جس میں احمد رضا کا نام نہ لیا جائے، بے شک بے شک اگر ماضی قریب میں سچا عاشق دیکھنا ہے
اللہ اکبر کبیرہ تو امام احمد رضا کو دیکھو. بے شک ہم ہر ولی کے ماننے والے. ہم کیا ہے بولو؟ ہر ولی کے سب ماننے بولو. والے. بولیں سبھی بولیں. سب بولو. ہر ولی کے ماننے والے ہیں. تیور خاص والو، تیور خاص والو، جو میں بول رہا ہوں وہی سننا. میں تقریر نہیں کر رہا، میں بس ایسی اٹھ کے آ گیا ہوں. میں سوچ رہا ہوں تیور خاص سے ہمارا تعلق، جنیٹ شریف کا تعلق بہت پرانا ہے، بے اور شک یہاں بے پر شک. ہماری رشتہ داریاں گاؤں کی بہت ساری ہیں، یہاں کی ادھر اور ادھر کی ادھر. تو میں بحیثیت مقرر نہیں آیا، بحیثیت رہنما آیا ہوں کہ آپ کو کچھ ایسا راستہ بتا دوں جس میں جو دشمن ہے تمہیں ادھر ادھر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو نہ کر سکے. بے شک بے شک بے شک. دیکھو بھائی، شیطان تو سب کے ساتھ ہے نا. ایسا تھوڑی ہے کہ جی جی جنیٹ میں بے شک شیطان ہے، تیور خاص میں شیطان بے شک. ہے. شیطان تو شیطان ہے، شیطان تو شیطان ہے، شیطان تو سب جگہ ہے. اور وہ کتنے بڑے مکار و غدار ہیں. حضرت شیطان کہاں ہے؟ سب جگہ ہے. اور وہ کتنے بڑے شیطان ہیں جو شیطان کو تو مانتے ہیں کہ ہر جگہ ہے، اور رسول کو نہیں مانتے کہ وہ ہر جگہ ہائے ہے. ہائے، واہ واہ واہ، کیا نقطہ ہے. بے شک بے شک بے وہ شک. کتنے بڑے شیطان ہیں. میں آپ کو بتاؤں، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. بے جس شک نے میرے ولی کی ادنا سی توہین بھی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. بے شک بے شک. خیبر خاص والو، تم پردھان سے لڑ سکتے، ایم پی ایم ایل اے سے لڑ سکتے ہو، کسی سے بھی لڑ سکتے ہو، لیکن خدا سے نہیں لڑ سکتے. بے شک اگر خدا کی لڑائی سے بچنا ہے تو ہر ولی کی عزت کریں. بے شک ولی چاہے مدار پاک ہوں تب بھی بے ہمارے شک بے سر کے شک دار بے ہیں. شک. ولی چاہے اعلیٰ حضرت ہو وہ بھی ہمارے سر کے دار بے ہیں. شک وہ الگ بات ہے، نبیوں میں مرتبے ہوتے ہیں، بے شک ولیوں میں بھی بے شک. ہے نا، ولیوں میں بھی مرتبے ہیں. حضرت قطب مدار کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، 248 یا 49 یا 42 غالباً میں آپ کی پیدائش ہوں. جی ان کا عالم 14 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں تمام علوم عقلیہ نقلیہ سے فارغ ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ پڑھ رہا تھا حضرت، مجھے بڑی حیرت ہوئی. آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا، بہت سارے ولی گزرے ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں، جی بے شک. بہت سارے ولی جو قرآن کے حافظ ہیں. لیکن میری معلومات میں میں اپنی معلومات کی بات کر رہا ہوں، ابھی تک میری نگاہ سے نہیں گزرا، ایک صرف قطب الدین مدار پاک رحمت اللہ علیہ سے ولی ہیں جو زبور کے بھی عالم تھے، توریت کے بھی عالم تھے، توریت کے بھی حافظ تھے، انجیل کے بھی حافظ تھے، قرآن کے بھی حافظ تھے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور مدار پاک رحمت اللہ علیہ کا سبحان اللہ. بے شک بے شک. وہ ان کا مقام تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. سید بھی ہے، اہل بیت کے خاندان سے بھی بے ہے، شک بے بہت شک. بڑا مرتبہ دیا ہے اللہ نے انہیں. ایک چھوٹا سا ولی بھی ہو، اس کی شان میں توہین بھی ہماری بربادی کا سبب ہے. بے شک بے شک. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی ایرے غیرے نتو خیرے، کیا ایرے غیرے نتو خیرے، چاروں بتا دیا. اب اس میں میں وضاحت نہیں کروں گا، اس میں سوال ہے. کسی کے بھی چکر میں پڑ کے کسی ولی کی توہین مت کرو. بے شک بے شک. اس لیے کہ کل قیامت کے دن اگر خدا نخواستہ تم نے کسی ایرے غیرے نتو خیرے کے چکر میں کسی ولی کی توہین کر دی، اعلیٰ حضرت کی توہین کر دی، مدار پاک کی توہین کر دی، بے شک. غوث پاک کی توہین کر دی، کہنے سے کسی کے، تو وہ تو الگ ہو گیا. اب رجسٹر میں تمہارے لکھا گیا، اللہ رجسٹر میں اب خدا پوچھے گا، اور پوچھنے سے پہلے تو دنیا میں ہی دکھائے گا. ہم نے دیکھا ہے جو ولیوں کے گستاخ ہوتے ہیں وہ رسوا ہوتے ہیں، بے شک. رسوا ہوتے ہیں. کتنا ہی پیٹ بھر کے کھا لے، وہ پیٹ بھر کے کھانا ان کے لیے عذاب کا سبب بنے گا. بے شک. پیٹ بھر کے کھانا، ولی چاہے کوئی بھی، ولی چاہے کوئی بھی. لیکن ہاں اتنا یاد رکھنا، یہ تو ولیوں کی بات ہے، لیکن عالموں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ولیوں کی بات کر رہا ہوں. عالم اگر ہے تو ہم پرکھیں گے. بے شک بے شک بے شک. توجہ چاہوں،
کیا بات بندیوں ہے. کی بات نہیں کر رہا ہوں. عالم اگر ہے اور بولوں آگے ایک قدم سید اگر ہے. ہائے ہائے واہ 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 کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو سونا جنگل سبحان اللہ. رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. چور جب رکھوالی پہ آ جائیں تو سمجھ لو آپ کیا ہوگا. جب چور رکھوالی پہ آ جائیں تو پھر آپ سمجھیے کیا ہوگا. سب سمجھدار ہے میرے بزرگ ہیں تمام لوگ مجھ سے بہت عمر میں بڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب چور رکھوالی کرے گا تو کیا کرے بے گا. شک بے شک. دیکھ ہی رہے آپ نہ ہو. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. آپ دیکھیں جنگل بھی سونا بے شک. رات بھی اندھیری ہے چاندنی نہیں اور پھر چاندنی نہیں اندھیری رات ہے اور پھر بادل کی گھٹا ٹوپ اندھیری ہے. بے شک تاریکی در تاریکی. بے شک بے شک. اب ایسا ماحول ہے کہ جنگل ہے سونا ہے اندھیری رات ہے اور پھر بادلوں کی گھٹا ٹوپ سیاہی ہے اور پھر یہ سو رہا. بے شک. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اس لیے کہ ایسے ماحول میں کہ جنگل بھی سونا ہو رات بھی اندھیری ہو گھٹا ٹوپ ہو اور سو رہا ہو تو ہاتھ کو ہاتھ نہ چمکے تو چور کیا چمک جائے گا. بے شک بے تو شک. ایسے ماحول میں اگر سوئے گا تو پھر کیا ہوگا سب کچھ کھوئے گا بے شک بے ہے شک. نا. اچھا بینک بیلنس تو سب کا ہوگا ہے نا سب کا ہے نا. فون پے چلاتے ہوں گے تو اس پہ پاس ورڈ لگاتے ہیں اور پاس ورڈ جب آپ کو ٹرانسفر کرنا ہو تو بڑے چھپکے کوئی دیکھنا بے شک. ہے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور نکال لے. اچھا تجوری ہوگی آپ کے گھر میں. تجوری کا مطلب ہی لاک ہوتا ہے. اس میں کیا رکھتے ہو قیمتی سامان رکھتے ہو. بے شک. کیا رکھتے ہیں آپ. میں تقریر نہیں کر رہا تھا میں بس آپ کے ذہن سے ٹچ کرنا چاہتا ہوں. بے شک بے شک. تجوری میں آپ مال رکھتے ہیں تالا لگاتے ہیں پھر اس کے اندر تالا پھر اس کے اندر تالا 2-3 چابیاں. میں یہ کہتا ہوں تیور خاص والوں وہ مال جو فنا ہو جائے گا بے شک. وہ مال جو فنا ہو جائے گا اس کی اتنی خطرناک سیکورٹی کر رکھی ہے آپ نے کہ آپ کسی کو بھٹکنے نہیں دیتے. تو وہ مال جو ایمان کا مال ہے وہ مال جو ایمانداری کا مال ہے وہ اللہ اکبر کبیرہ وہ مال جو دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہے اور اس کا نام ایمان ہے اس کی کس قدر سیکورٹی آپ کو کرنی چاہیے. بے شک بے شک. حقیقت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. بے شک. تو اب چور کی شکل میں اگر کسی کو برا لگے تو ہاتھ جوڑ کر اس لیے کہ تیور خاص والوں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. بے شک بے شک. حقیقت بات. بھئی ہم وہی کہیں گے نا جو بات صحیح. میں یہ کہوں کہ میں سید ہوں میری بات مانو میرے پیارے تو سید ہے تو سید ہے. بڑے بڑے سید امام حسن عسکری ہائے ہائے واہ واہ واہ. سبحان ائمہ اہل اللہ. بیت افراد اہل بیت یہ کہہ گئے ہماری بات اس وقت تک نہ ماننا جب تک قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ نسب کی دہائی لگانے سے کام نہیں چلے گا. بے شک بے شک. آپ اگر بات حق کی کہیں اگر کوئی عالم بات حق کی کہے وہ کہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو. بے شک. وہ چاہے سید ہو عالم چاہے غیر سید ہو آپ کو بھی ماننا پڑے گا سیدوں کو بھی ماننا پڑے گا. بے شک بے شک. میں جنیٹا شریف سے آیا ہوں میں آپ کے درمیان میں اختلاف نہیں چاہتا. میں شروع سے ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ مل کے رہو. بے شک بے شک. میں شروع سے ہی بول رہا ہوں مل کے رہو. لیکن اگر تمہاری اس جڑی ہوئی چین کو توڑنے کی کوئی کوشش کرے تو اس کو اپنے سے دور کر دو.
بے شک بے شک بے شک خود سے دور کر دو، اس لیے کہ وہ صرف تمہارا ہی نہیں تمہاری نسلوں کا بھی دشمن ہے، بے شک بے شک بے شک بہت خوب تمہاری نسلوں حقیقت کا بات ہے۔ دشمن ہے۔ جو انسان اللہ اکبر کبیرہ جو ولیوں کو آپس میں لڑانے کی بات کرے وہ کسی کا ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ کسی کا سرکار غوث پاک کے نام پہ لڑا دیا، سرکار مدار پاک کے نام پہ لڑا دیا، اللہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ لڑا دیا، اور اعلیٰ شک حضرت پہ تو اتنی بڑی توہین کہ وہ اہل بیت کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ اہل بیت کو ناپسند کرتے ہیں، اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، علی کا ذکر نہیں کرتے۔ میں بتاتا ہوں یہ مکار جتنے لوگ ہیں ان کے پاس اس شعر کا جواب نہیں جو میرا بریلی کا احمد رضا لکھ گیا، بہر تسلیم علی میدانوں میں سر جھکے رہتے ہیں ہائے ہائے واہ واہ کیا بات ہے، سبھی بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت سید ریحان میاں صاحب قبلہ معظمین، سید ریحان میاں صاحب قبلہ معظمین، حضرت مولانا شبیر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ تو میرا امام احمد رضا اعلیٰ حضرت یہ علی کی شجاعت کی بات کرتے ہیں، بہر تسلیم علی، بہر تسلیم علی میدانوں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ واہ 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 اور سبحان جب اللہ، روحانیت کی بات آئی، علی کی روحانیت کی بات کہو احمد رضا، تو بریلی کا امام بولا اصل نسل صفا، آہا واہ واہ واہ، اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، فصل باب ولایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں آیا سمجھ، بتاتا ہوں، اگر میں نے اس کا ترجمہ پڑھ دیا نا تو آپ کہو گے دشمنان اعلیٰ حضرت کی ساری کتابوں میں وہ تعریف نہیں ہوگی جو اعلیٰ حضرت نے علی کی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، اصل نسل صفا، بے شک بے شک، اس کا مطلب بتاؤں، اس کا مطلب ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پاکیزگی کی جتنی نسلیں ہو سکتی ہیں، سبحان اللہ، دو طرح کی نسل ہوتی ہے، ایک تو سیدوں کی اور ایک ہوتی ہے پاکیزہ روح۔ بے شک تو جتنی بھی نسلیں ہیں پاکیزہ، چاہے وہ روحانیت کی ہو یا سیدوں کی ہو، کائنات میں آپ جو دیکھ رہے ہو جو بھی پاکیزہ نسل ہے، میرا امام فرماتا ہے سب کی جڑ فاؤنڈیشن اسٹون مولا کائنات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اصل نسل صفا، پاکیزگی کی جتنی نسلیں ہیں اس کی اصل اس کی جڑ مولا کائنات۔ سبحان اللہ، لاؤ، اور یہ تو مولا کائنات کی بات ہے۔ اور جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی بات آئی تو کہتے ہیں نور، آہا سبحان اللہ سبحان اللہ، نور بنت نور۔ واہ 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 سبحان اللہ، لاؤ نا یار، لاؤ ایسا کوئی اہل بیت کا عاشق ہائے اعلیٰ ہائے حضرت پہ سبحان اللہ اہل سبحان بیت کا الزام لگانے والوں، لاؤ ایک مثال لاؤ جس میں یہ ثابت ہو کہ احمد رضا نے اللہ اکبر کبیرہ اہل بیت نور بنت نور، زوج نور، آہا ام نور۔ بے شک سبحان اللہ، دل یہ چاہ رہا ترجمہ نہیں کروں، یہی پڑھتا بے شک بے لیکن شک، سمجھا رہا ہوں اس میں بتانا پڑے گا۔ نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ نے لمحہ نور۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جسے ہم خاتون جنت کہتے ہیں، سبحان اللہ، جسے ہم مولا کائنات کی زوجہ کہتے ہیں، جسے ہم مخدومہ کائنات کہتے ہیں، جسے ہم رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں،
اس کی شان ہے نور، وہ خود نور ہے. سبحان اللہ تیور خاص والو اگر یہ آپ نے شعر سمجھ لیا تو آپ ہر گستاخ اعلی حضرت کو خاموش کر سکتے. سبحان اہل اللہ بیت فرماتے نور، فاطمہ تو زہرا خود نور ہے، بے شک بنت نور، نور کی بیٹی ہیں، سبحان اللہ زوج نور اور نور کی بیوی ہے، سبحان اللہ خود نور ہے، والد بھی نور ہے، شوہر بھی نور ہے، ام نور نور، اور حضرت امام حسن کی ماں ہے، حضرت امام حسین کی ماں ہے، یعنی امام حسین میں نور، امام حسن میں سبحان اللہ سبحان اللہ نور، زوج نور، بنت نور، زوج نور، ام نور نور، نور مطلق کی کنیز. اور سنو یہ فاطمہ الزہرا یہ تو نور مقید ہے رسول اللہ کا نور، یہ نور مقید ہے مولا کائنات کا نور، یہ نور مطلق مقید ہے خاتون جنت کا نور، یہ نور مقید ہے امام حسن کا نور، یہ نور مقید ہے امام حسین کا نور. لیکن وہ جو نور ان نوروں کو بخشتا ہے یعنی نور مطلق، اسی نور مطلق کی یہ پاکیزہ کنیز ہے. اے اے سبحان اللہ بے شک اور جب اتنا نور کہ خود نور، والد نور، شوہر نور، بیٹے نور، اور جس کی یہ بندی ہے وہ نور مطلق، تو جس کے پاس اتنا نور ہو اس کی چمک کا عالم کیا ہوگا. نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اللہ رے لمعہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا سبحان اللہ جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے وہ اس شعر کو ضرور مانتے بے شک بے شک اور اس کو سہارا لیتے. یہ تو وہ ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا. اچھا ایک بات بتائیے، ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کب کریں؟ جب تک تا مردم سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنر نہ ہفتہ باشد. جب تک بندہ بولے گا نہیں عیب کیا ہے اس کے اندر، ہنر کیا ہے، سب چھپا رہے گا. بے شک کسی کے بارے میں آپ فیصلہ تبھی کرتے ہیں جب وہ بولتا ہے. اب وہ بولا اگر پوزیٹو بولا تو آپ کا لہجہ پوزیٹو ہوگا، اگر نیگیٹو بولا تو آپ کا لہجہ اس کے بارے میں تاثرات نیگیٹو ہوگا. اب میں یہ کہتا ہوں میرا بریلی کا احمد رضا بول رہا، بے شک اب وہ کس صورت میں بول رہا ہے وہ تم طے کرو. کیا اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اہل بیت کا گستاخ ہے؟ کیا اس کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ نسل علی کا مخالف ہے؟ بے شک بے شک وہ تو یہ کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان تیری اللہ نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب. سبحان اللہ گھرانہ کتنا بڑا ہے، قیامت سیدوں کا گھرانہ چلتا رہے گا. تو جب تک چلتا رہے گا بریلی کا احمد رضا کہتا رہے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ سبحان بچہ اللہ نور سبحان کا، اللہ تو ہے عین نور تیرا سب کا. پھر میں وہیں آتا ہوں، کسی ولی کے مخالف چاہے چھوٹا ولی ہو یہ بڑا ہو، یہ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری ہمیں بھی نہیں ہے کہ چھوٹا کون ہے اور بڑا کون ہے. بے شک ولی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے سب. بے شک دوسرا معاملہ ہے صحابہ کا، تو یاد رکھنا یہ عقیدے میں شامل ہونا چاہیے. بغیر اس کے آپ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، دنیا کا کوئی کام کرتے رہیں، کچھ نہیں، پانی کا بلبلا ہے جب تک آپ کا عقیدہ اور ایمان درست ہے. اللہ اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کو اللہ کا سچا رسول ماننا، بے شک اہل بیت اور صحابہ سے محبت، بے شک یہ ایمان کا حصہ ہے. بے شک ان دونوں میں سے کسی کی ادنا توہین ہمارے برے خاتمے بلکہ ایمان کو ختم کرنے کا باعث ہے. بے شک
تو اگر آپ کے سامنے صحابہ کے اختلاف اور مشاجرات کی باتیں آئیں، میں بتاؤں صحابی کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، بتاؤں آپ کو. آج سے کوئی عبادت کرنی شروع کرے اور اس کی 1000 سال عمر ہو، سپوز کرو، اور وہ 1000 سال تک سوئے نہ اور صرف سجدے میں رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تو یاد رکھو، یاد رکھو، وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے کچھ شک بھی بے بن شک سکتا ہے وہ صحابی نہیں بن سکتا. اگر میں صحیح بول رہا ہوں جی بے شک وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، راہ سلوک کا جو ہے ہادی بن سکتا ہے، مرشد کامل بن سکتا ہے، دنیا کا جو ولایت کے جو بھی مدار ہیں ان میں سے کسی پہ بھی فائز ہو سکتا ہے، لیکن نہ تو تابعی بنے گا، نہ تابعی بنے گا، نہ صحابی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی. مثال کے طور پر دن کے 10 بجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دن کے 10 بجے وقت پہ دھیان رکھنا. میں چیخ کے بھی تقریر کر لیتا ہوں اور اتنی تقریر چیخ کے کر لوں گا کہ یہ بھائی صاحب جو مائک والے ہیں اچھا بول رہے ہیں، ان کا مائک کی آواز کم کر دیں گے یار، مولانا بڑے. لیکن مجھے پتا ہے کہ میری قوم کو کیا چاہیے. بے شک بے شک. میں یہاں سے بیٹھ کر کچھ بھی سنا کے ادھر ادھر کی سنا کے اپنی تعریف کر کے بزرگوں کی ولی کرامتیں سنا کے نکل جاؤں گا. بے شک. لیکن یاد رکھو تیور خاص والو، کل اللہ کے فرشتے آپ سے نہیں مجھ سے سوال کریں گے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. آج ماحول میں خرابی اسی لیے ہے کہ جو یہاں پر بیٹھنے والے ہیں انہوں نے وہ بات نہ کہی جو ہماری قوم کو چاہیے. بے شک بے شک. حقیقت. چٹکلے سنائے اور آپ لوگ بھی عجیب مزاج کے ہیں. آپ سے مطلب یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں جب تک کوکوں میں درد نہ ہو ہنس ہنس کے، تب تک آپ کی تقریر سمجھ میں نہیں آتی. بولے یار انہی مولانا کو بلاؤ جو ہنساتے ہیں. یاد رکھو اتنا ہنس لیے آپ کہ آج ساری دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، اور ہنس نہیں رہی ہے، تھوک رہی ہے. آج دنیا میں جانتے ہیں، دنیا کا آپ نکالیں، آپ سرچ کرنا پتہ چلے گا آپ دنیا کی سب سے جاہل قوم کون سی ہے، تو آپ کو مسلمان یہ باحث ہضم کر جائے جملہ کر اس ہم اور دنیا میں سب سے زیادہ فضول خرچہ کرنے والے، ایجوکیشن پر نہ لگانے والی قوم کون سی ہے، تب بھی آپ ہی کا نام. ہم اپنی جو ہے اللہ اکبر کبیرہ بہت دنیا بھر کے خرچے کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچہ نہیں کرتے. تو یہ باتیں بولنی پڑیں گی ہمیں، یہ باتیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی. ابھی مولانا شبیر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے گاؤں کے ہیں، آپ کے لیے لائق ہے فخر. انہوں نے نہ جانے کتنے بچوں کو پڑھا دیا. ان کے والد نے صرف مولانا شبیر کو پڑھایا تھا. بے شک بے شک بے شک. صرف شبیر کو پڑھایا تھا، اور شبیر مولانا شبیر ہو کر کے نہ جانے کتنوں کو پڑھا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ایک درخت لگایا تھا. سبحان اللہ. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو شکشت کرو، ایجوکیٹڈ کرو، تعلیم یافتہ. بے شک. سبحان اللہ. بے اس سے شک. کام نہیں چلے گا آدھا تیتر آدھا بٹیر. کیسا 10واں کرا لیا، 12واں کرا لیا، اور پھر ابا بھی بھٹے پہ اور للہ بھی. بھائی جب بھٹے پہ ہی جانا تھا، کیا ضرورت تھی 2-4 لاکھ کرا دیتا. میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھٹے کا کام برا ہے، میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ ویلڈنگ کا کام برا ہے. اگر میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے بیٹے سے ویلڈنگ ہی کرانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اتنا ذی صلاحیت بنائیں کہ اگر دلی کی میٹرو ٹرین میں اگر ویلڈنگ کرنے کی بات آئے تو تیور خاص سے آپ کا بیٹا بلائے گا. واہ واہ. اتنا قابل بناؤ. بہت گہری. کاریگر مستری بنانا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، لیکن آپ اسے اتنا شکشت کر دو کہ تاج محل میں اگر کوئی کام آئے تو تیور خاص سے بندے بلائے. کرو قابل.
کام سکھانا سکھاؤ. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈگری ہولڈر بنو, بے شک بے شک بے شک. ڈگری ہولڈر بنو, ڈگری ہولڈر. آدھا تیتر آدھا بٹیر, اس سے کام نہیں چلتا ہے نا. تو مجھے درد ہے قوم, مجھے درد ہے قوم کا, مجھے پتا ہے میری قوم کو کیا چاہیے, اس لیے میں بولتا ہوں. بہت سے لوگوں کو میری باتیں پسند نہیں آتی, پتہ نہیں کیوں پسند نہیں آتی, لیکن میں ان کے لیے بات کرتا نہیں ہوں. میں اپنے نبی کو جواب دینا ہے, نبی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں یہ بول رہا ہوں, دن کے 10 بجے اگر کوئی, وہ والی بات یاد ہے, آج سے 1000 سال تک عبادت کرتا رہے, بے شک. وہ کچھ بن سکتا ہے, صحابی نہیں. بے شک. دوسری بات, دن کے 10 بجے رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی انسان رسول اللہ پر ایمان لے اور ایمان لانے کے بعد 11 بجے انتقال کرتا, سبحان اللہ. اب 10 یا 11 بجے کون سی نماز کا ٹائم ہے نا, اس کی زندگی کتنی, 1 گھنٹے. اب یہ علماء بیٹھے ہیں, محدثین اکرام نے, فقہاء اعظام نے فرمایا, وہ جس نے نمازیں نہیں پڑھی, جسے روزے رکھنے کا موقع نہ ملا, جسے زکوٰۃ و حج کا موقع نہ ملا, کوئی نیک عمل کرنے کا موقع نہ ملا, یاد رکھو, یاد رکھو, وہ ہر تابعی سے افضل ہے, وہ ہر تبع تابعی سے افضل ہے, وہ غوث قطب ابدال ہر ولی سے افضل ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بغداد کے غوث اعظم سے بھی افضل. سبحان اللہ بے شک. صحابی نمازوں سے نہیں بنتا, مصطفیٰ کے دیدار سے بنتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یاد رکھو, جو صحابی ہیں, بہر صورت صحابی جن کے بارے میں یہ ہے, سلف اور خلف سے منقول ہے کہ یہ صحابی ہے, تو پھر وہ ہر ولی سے افضل ہے, ہر قطب سے افضل ہے, قطب الاقطاب سے افضل ہے, غوث الاغواث سے افضل ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب عمل سے صحابی بنتے ہی نہیں, جی اب میں کھل کے بات کرنے لگا, کیا ہے, جب عمل سے, توجہ چاہوں گا, جب عمل سے صحابی, عمل سے ولی بنتا ہے صحابی, عمل سے ولی بنتا ہے صحابی, تو جب عمل سے صحابی بنتا ہی نہیں, تو پھر حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر کے کیا اکھاڑ لوگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب عمل سے صحابی بنتا ہی نہیں, تو فلانے نے یوں کیا, ڈھماکے نے یوں کیا, ارے یہ ان کے درمیان کی بات ہے. سرکار نے یوں انگلی کر کے ارشاد فرمایا تھا, میرے اللہ اللہ فی اصحابی, میرے اصحاب کے بارے میں خاموش رہو, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالیاں. اللہ یاد رکھو, وہ رسول جس کے رات اور دن کے ساتھی صحابی ہوں, رات اور دن کے ساتھی صحابی ہوں, جس کے چہرہ دیکھ کر کے رسول کو اطمینان حاصل ہو, اور جو رسول پر اپنی جان, مال, عزت و آبرو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے, اس صحابی کو اگر کوئی امتی غلط کہے تو ایمانداری سے بتانا, میں آپ پہ زور نہیں ڈالتا, کہ مدینے والے کا دل دکھتا ہے یا نہیں دکھتا. ضرور دکھتا ہے بے شک. کسی صحابی کو برا کیا جائے تو رسول کے دل کو تکلیف پہنچانی ہے کہ نہیں پہنچانی. اچھا, اب سنیے, یہ بات واضح ہو گئی, یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں شریف انسان تبھی کہے گا کوئی جب ہم چچا تاؤ کے جھگڑے میں نہ ہوں. بے شک. یقیناً شرافت کی یہی پہچان ہے کہ جو صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے, اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا, کف لسان, منہ بند رکھو, منہ بند رکھو. اب سوال یہ ہے کہ یہ برائیاں اسٹیجوں سے آ کے ہونے لگی, بے شک. کیا برائیوں کا جواب نہیں دیا جائے؟ کیا ہمیں اتنا بھی کہنے کا حق نہیں ہے کہ رسول اللہ کے صحابی کو برا نہ کہو؟ بے شک کیا بے ہمیں شک اتنا بے شک. کہنے کا بھی حق نہیں حاصل ہے؟ اور وہ صحابی اللہ اکبر کبیرہ, حضرت ابو بکر صدیق نے جب بیڑا اٹھایا اور کہا, یا رسول اللہ, نہیں, میرا دل تو یہ چاہتا ہے میں ہتھی میں کعبہ پہ چڑھ کر کے آپ کے نام کا اعلان کروں. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق ہتھی میں کعبہ پر, اور وہاں پر اعلان کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کا. کنبے والوں نے
اوباش مکہ نے، مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی موب لنچنگ کر اللہ اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، اللہ اکبر کبیرہ، جسم کی کئی ہڈی ٹوٹی۔ بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کے خون کے اعتبار سے کون لگتے؟ حضرت بلال خون کے اعتبار سے کیا لگتے تھے؟ کوئی۔ حضرت خبیب خون کے اعتبار سے کیا لگتے تھے؟ بے شک بدر میں جان دینے والے اصحاب خون کے اعتبار سے اہل بیت رسول کے کون لگتے تھے؟ یقیناً انہوں نے قوم کو بالائے طاق رکھا تھا، رسول کی محبت کو اول رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جسم کی کئی ہڈی ٹوٹی، گھر والے اٹھا کے لے گئے، بچا کے لے گئے، صبح کا واقعہ تھا، پیر تک بے ہوش پڑے، اور تکلیف اتنی تھی کہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے، مرہم نہیں لگانے دیتے، پٹی نہیں کرانے دیتے، اتنی تکلیف، اور بے ہوشی کی حالت، بے ہوشی کے عالم میں جب ہوش آیا نا، ہوش آیا، ہوش آیا تو پوچھتے ہیں میری خبر مت لو میں کیسا ہوں، مجھے یہ بتاؤ میرا نبی کیسا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لاؤ کوئی ایسا انسان کائنات سے ڈھونڈ کر کے لاؤ جو حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا مقابلہ کر سکے۔ سبحان اللہ کون انسان ہے، کون انسان ہے جسے اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ صدیق ہے، جان مرنے کے قریب تھی، اور جب باری آئی کہ آؤ کون لشکر اسلام میں اپنا مال دینے کے لیے تیار ہے، کوئی کچھ لایا، کوئی اتنا لایا، کوئی اپنے جائیداد کا 10% لایا، کوئی 20% لایا، کوئی 40% لایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم تو گھر سے نکلے اور یہ کہہ رہے تھے آج تو میں ابوبکر سے جیت جاؤں گا، آج تو میں ابوبکر سے جیت جاؤں گا، لیکن جب پہنچے اور اپنا سرمایہ رکھا، اللہ اکبر کبیرہ، ادھر سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے، اپنی جائیداد کا 100% رسول کی بارگاہ میں لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 100% کا مطلب جانتے ہیں؟ کوئی ابو بکر جب گھر سے چلا تو ایک ڈھیلے کا بھی مالک نہیں تھا، توجہ، ایک ڈھیلے کا بھی مالک نہیں تھا، اسے کہتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے پیش کیا، سرکار نے فرمایا ابوبکر یہ کیا، یہ کیا، اپنے گھر والوں بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں چھوڑا ہے۔ کہا کیا؟ آپ کی محبت۔ سبحان اللہ سبحان میرا اللہ پریوار کھانے سے نہیں آپ کی محبت سے جیتا۔ سبحان اللہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی بے شک عمار بن یاسر، اللہ اکبر کبیرہ، کون جانتا؟ حضرت خبیب کو کون نہیں جانتا؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پھانسی کے پھندے پہ